آج کا ٹاپک ان ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے جو کہ سال میں ایک بار ڈسکس کیا جاتا ہے۔ پہلا سب ٹاپک یسوع کے اٹھائے جانے سے پہلے کے بیانات، دوسرا زمینی منسٹری کو مکمل کرنا، تیسرا آسمانی منسٹری، اور چوتھا بہت سر بلند کیا۔ مسیح خدا میں آپ سب کو سلام۔ آج کا ٹاپک ان ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے جو کہ سال میں ایک بار ڈسکس کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ٹاپک ہمارے ایمان کے لیے، مسیح ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس ٹاپک کو چنا جائے، اس کا انتخاب کیا جائے، تاکہ آپ کا نہ صرف ایمان بڑھے بلکہ آنے والے دنوں میں جب مسیح خداوند کی ہم عید منائیں، جبکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے، تو آپ کو پتہ ہو اس کی ساری بیک گراؤنڈ کا۔ عزیزو، میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیزو، ہمیشہ کی طرح میں نے آج بھی اس کے 4 سب ٹاپک بنائے ہیں، اور ان سب ٹاپکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے چیزوں کو سمجھیں۔ پہلا سب ٹاپک یسوع کے اٹھائے جانے سے پہلے کے بیانات، دوسرا زمینی منسٹری کو مکمل کرنا، تیسرا آسمانی منسٹری، اور چوتھا بہت سر بلند کیا۔ عزیزو، پہلے ٹاپک سے پہلے میں تھوڑا سا ایک واقعہ بتا دوں۔ ٹاپک جو ہے یسوع مسیح کے اٹھائے جانے سے پہلے کے بیانات۔ عزیزو، میری زندگی کے چند برے واقعات میں سے ایک واقعہ میرے ابو کی ڈیتھ کا ہے۔ عزیزو، جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو میں وہاں پہ موجود تھا۔ وہ ہمارے لیے بڑی بے بسی کا عالم تھا، اور میں اس واقعے کو بہت بھی کوشش کروں تو بھلا نہیں سکتا، بلکہ جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو میں دکھی ہو جاتا ہوں۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب آسمان پہ اٹھایا جانا تھا تو شاگردوں کو وہ پہلے سے ہی ٹرین کر رہے تھے، کیونکہ بائبل کی بہت سی سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ بھی ہے کہ واقعے کے ہونے سے پہلے اس کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سٹارٹ ہی سے بتایا جا رہا ہے، پیدائش کے 3 باب کی 15ویں آیت سے وہاں سے سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح موت کا واقعہ، اسی طرح اس کے جی اٹھنا۔ تو اب جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے والے ہیں تو اپنے شاگردوں کو پہلے سے ہی بیان دیتے ہیں کہ تاکہ یہ زیادہ دکھی نہ ہو۔ جو پہلا بیان ہمیں ملتا ہے وہ آپ یوحنا کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے لے کے 36ویں آیت تک دیکھ سکتے ہیں۔ میں 36ویں آیت کی تلاوت کروں گا۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ میں کہاں جانے والا ہوں، اور اسی قسم کا بیان اگر آپ یوحنا اس کا 16واں باب اور 5ویں آیت میں دیکھیں، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں۔ اور اسی قسم کا بیان آپ یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ عزیزو، اس طرح کے اور بھی بیانات ہیں، لیکن ویڈیو کی لینتھ نہ بڑھ جائے اس لیے میں نے صرف چند ایک کو ہی سلیکٹ کیا۔ اب جو دوسرا ٹاپک ہے زمینی منسٹری کو مکمل کرنا۔ عزیزو، اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یوحنا اس کا 17واں باب اور اس کی 4 آیت، تو وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ یہ یسوع مسیح نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا تھا اور اب جلال ظاہر کر دیا تھا۔ اب نام کے حوالے سے کیا کہتا ہے یسوع مسیح؟ آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 6 آیت میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا۔ حفاظت اور نگہبانی کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور 12ویں آیت میں کچھ یوں کہتے ہیں، اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا۔ عزیزو، ہلاکت کا فرزند یہودا اسکریوتی کو کہا گیا، کیونکہ یہ نہ تو مسیح خداوند کو جانتا تھا، نہ اس پر ایمان لے کے آیا تھا۔ یہ لالچی تھا
اور یہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہلاکت کا فرزند. اور میری یہ خواہش ہوگی کہ جس طرح میں ویڈیو کے اینڈ میں کہتا ہوں اقرار تو آپ ضرور کریں کہ آپ بھی ہلاکت کے فرزند نہ ٹھہریں. عزیزو، جب آپ دیکھتے ہیں کیونکہ روزوں کا ایام آپ گزار کے آئے ہیں اور اس میں آپ نے چھٹا کلمہ دیکھا تمام ہوا. یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب ہے اور اس کی 3 آیت میں ملتا ہے. تمام ہوا، ساری جو زمینی خدمت تھی وہ کمپلیٹ کی. اور عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو برکت دیتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، کیونکہ جب وہ آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو اینڈ تک بھی وہ برکت دے رہے تھے. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب 50ویں اور 51ویں ورس میں دیکھیں تو وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. یہ 50ویں آیت ہے اور 51 آیت میں، اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو جدا ہو گیا. عزیزوں، اب جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ بائبل کی سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ ہے کہ جو واقعہ ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی خداوند ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ عہد کے صندوق کی پکچرز دیکھیں جو کہ آپ نیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ 2 کروبی بنے تھے اور درمیان میں عہد کا صندوق تھا اور کروبی اس کے اوپر تھے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب زندہ کیے گئے تو ان کے پاؤں کی سائڈ پر اور سر کی سائڈ پر فرشتہ تھا. وہی کروبی والا افیکٹ تھا. عزیزو، یہ بائبل کی سچائی. میرے ساتھ آپ نکالیں یوحنا اس کا 20واں باب اور 12ویں آیت میں یہ 2 فرشتے، اور اسی طرح کی بات اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں، ان کو کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو وہاں پہ جب خداوند یسوع مسیح اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے 2 فرشتے زمین پر آتے کہ بھی جیسے تم نے اس کو جاتے دیکھا ویسے ہی وہ واپس آئے گی. عزیزو، یہ تو ان کی زمینی منسٹری تھی. اب آسمان کی جو منسٹری ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جگہ کا تیار کرنا. یہ آپ کو یوحنا اس کا 14واں باب اور اس کی 2 آیت میں ملتا ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. عزیزو، جس طرح خداوند یسوع مسیح گئے اور ہمارے لیے پاک روح بھیجا، اسی طرح نہ صرف زمین پر ہمارے لیے پاک روح مددگار ہے بلکہ آسمان پر ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح خود بیٹھا. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ دیکھیں پہلا یوحنا کا پہلا خط اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں ہم، آئے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. یہ آلریڈی آسمان پر ہمارے لیے ایک مددگار موجود ہے. اب زمین کے حوالے سے کیا ہے؟ یوحنا اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں، اگر میں جاؤں گا تو اس مددگار کو تمہارے پاس بھیجوں گا. یہ زمین پہ روح القدس، آسمان پر خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے مددگار کے طور پر، سردار کاہن کے طور پر جو خدا کی دینی طرف بیٹھے. عبرانیوں اس کا 8واں باب پہلی آیت میں، اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمان پر کبریا کے تخت کی دینی طرف جا بیٹھا، کبریا کی دینی طرف بیٹھا. عزیزو، اگلی آیت کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیان بتا دوں کہ جو خیمہ اجتماع تھا اس کا جو پاک ترین مقام تھا، وہاں پہ خداوند کی حضوری اور کاہن جاتا تھا، اور جو بھی قربانی کا گوشت وہ لے کے جاتا تھا یا ساری قربانی کا بلڈ لے کے جاتا تھا. اگر تو وہ بلڈ قبول ہو گیا تو کاہن کی ڈیتھ واقعہ نہیں ہوتی تھی، اور اگر وہ قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کاہن کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. اب ہمارا جو سردار کاہن ہے یعنی یسوع مسیح جو کہ کبریا کی دینی طرف بیٹھا ہے، اپنا ہی بلڈ لے کے گیا اور پاک ترین مقام پر گیا اور اس کی قربانی قبول ہو گئی. اس کا مطلب ہے ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے اور ہم راست باز ڈکلیئر ہو گئے. یہ آپ کو عبرانیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 22ویں 23ویں آیت میں ملتا ہے، اور اسی طرح عبرانیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں ملتا ہے. میں 19ویں آیت کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں. پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے،
یسوع کا بلڈ اس میں نئی اور زندہ راہ میں سے ہم گزر کر پاک مقام میں داخل ہوتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا اب جو آخری ٹاپک ہے چوتھا، بہت سر بلند کیا۔ عزیزو، سائنٹسٹ جب بھی کسی جہاز کو یا راکٹ کو یا شٹل کو جب آسمان پر بھیجتے ہیں تو فورس آف گریوٹی سے زیادہ فورس استعمال کرنی پڑتی تاکہ اس کو کٹ کر کے اوپر جائے۔ اب یسوع مسیح کو نہ تو فورس آف گریوٹی افیکٹ کر سکے اور نہ ہی اس دنیا کا کوئی قانون، وہ ان سب سے ابو تھے، بلند تھے، کیونکہ آپ فلپیوں اس کا 2 باب اور 9 آیت دیکھیں۔ اس واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس نام کو جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور وہ دلیری حاصل کریں جو کہ پاک ترین مقام میں جانے کی ہے، تو میرے ساتھ آپ کو نہ صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے بلکہ اس کا اقرار کرنے کی بھی موقع ہے۔ ویڈیو کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پیچھے بولیں، شکر گزار ہیں آسمانی باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ یسوع، میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو آپ کو دلیری حاصل ہو گئی ہے، اور یوحنا کی انجیل کے مطابق اس کے 17 باب کی 15 آیت کے مطابق جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں، اب ہم بھی دنیا کے نہیں اور ہم پہ دنیا کا قانون لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم آسمانی قانون کے تابع ہو جائیں۔ خدا مند آپ کو